بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے چینل W5 نیوز اور میں آپ کا میزبان رشید ملک۔ اس وقت ملک کے حالات گورنمنٹ، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی کولیشن میں بن چکی ہے۔ کابینہ میں پیپلز پارٹی نے شمولیت سے انکار کرتے ہوئے آئینی اور قانونی عہدوں پر اپنے امیدوار لانے کا فیصلہ کیا اور اس پر بات چیت کی نواز لیگ کے ساتھ۔ اب یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے، جو ملتان سے این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے تھے، چیئرمین سینٹ بنانے کے لیے سینٹ کی سیٹ سے دوبارہ ان کو منتخب کرایا اور انہیں چیئرمین سینٹ بنایا جا رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو سیاسی بازی لگائی جا رہی ہے، سیاسی بساط بچھائی جا رہی ہے، اس میں دو ایک چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں اور اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ نمبر 1، پیپلز پارٹی نے صدارتی عہدہ آصف علی زرداری کے نام کیا ہے اور انہوں نے صدر مملکت پاکستان کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف اٹھانے کے بعد ابتدائی طور پر مختصر کابینہ کا اعلان کیا ہے۔ کابینہ میں نامور لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، جس میں وزارت اطلاعات عطا ترڑ اور وزارت داخلہ کا اہم قلمدان، ایک غیر منتخب شخصیت جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ نگران دور میں وزیر اعلیٰ کے عہدے پر تھی، اسے بنانے کا اعلان کیا اور وہ کابینہ میں بطور وزیر داخلہ اپنا قلمدان سنبھال چکے ہیں۔ انہیں سینٹ کا انتخاب لڑا کر منتخب کیا جائے گا اور بطور سینیٹر انہیں وزارت داخلہ کے امور انجام دینے کے لیے قانونی پیچیدگیوں کو دور کیا جائے گا۔ یہ تو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد حیثیت میں منتخب ہو کر اراکین پارلیمنٹ جو ایوان میں پہنچے ہیں، انہوں نے ایک مذہبی جماعت میں خود کو ضم کیا اور اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اس میں تحریک انصاف اور حکومت کے مابین سیاسی جنگ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ تحریک انصاف نے پہلے دن سے ہی حکومت کو مشکل ٹاسک دینے کا فیصلہ کیا اور اس پر کارآمد ہے۔ نواز لیگ کو حکومت سازی کے پہلے دن سے تحریک انصاف کی طرف سے ایک احتجاج اور ہلڑ بازی کا سامنا کرنا پڑا اور اس ہلڑ بازی میں پیش رہے ہیں افضل مروت، جو KPK سے MNA منتخب ہوئے۔ اس کے بعد پنجاب سے لودھراں سے منتخب ہونے والے ڈوگر صاحب، بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب، یہ ان کی پارلیمانی ٹیم جو زیادہ متحرک ہے اور حکومت کے لیے ایک ٹف ٹائم دینے کے لیے متحرک کردار ادا کر رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے جو صورتحال ایوان میں پیش آئی، اس میں افضل مروت نے مریم نواز شریف پر سنگین الزام لگاتے ہوئے یہ کہا کہ وہ مجھے قتل کروانا چاہتی ہیں۔ اس الزام میں کتنی صداقت ہے اور کن بنیادوں پر انہوں نے یہ الزام عائد کیا؟ افضل مروت صاحب سے جب اس حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس آڈیو ثبوت بھی ہیں
اور ٹیلی فون کالز کے ساتھ ساتھ دوسرے ثبوت بھی ان کے پاس ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں یہ ایک قانون دان ہیں، جج بھی رہے ہیں اور MNA بھی رہے ہیں، منتخب ہوئے ہیں اور تحریک انصاف کے ایک بڑے متحرک سیاسی رہنما کے طور پر انہوں نے اپنی کم وقت میں ایک شناخت بنائی ہے۔ ان کی طرف سے اس طرح کا سنگین الزام لگانا انتہائی معنی خیز ہے اور سنجیدگی کا مرتکب ہے کہ اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائیں تاکہ اگر الزام درست ہے تو اس حوالے سے مریم نواز کے بارے میں وہ قانونی راستہ اختیار کریں، اور اگر یہ الزامات محض الزامات ہیں تو پھر حکومت شیر افضل مروت کے خلاف قانون کے مطابق چارہ جوئی کرے، کیونکہ یہ صرف الزامات نہیں ہیں۔ ایوان میں کھڑے ہو کر اس طرح کے الزامات کے اوپر آواز بلند کرنا پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ سچ اور جھوٹ جب تک نکھر کر سامنے نہیں آئے گا، سیاسی، سماجی اور معاشی صورتحال میں ٹھہراؤ نہیں آئے گا اور اس کی بہتری کی کوئی صورتحال نہیں نکلے گی۔ تو ناظرین، آج اس گفتگو میں ہم صرف اور صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے سنگین الزامات کو چھان بین کے ساتھ ان کو نتھارا جائے، نکھارا جائے اور آزاد تحقیقات کر کے اس کے حوالے سے قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا میزبان رشید ملک۔ اللہ حافظ۔